من و سلوا کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ من و سلوا جنت سے کیوں اتارا جاتا تھا؟ یہ کس قوم پر اترا تھا اور یہ کیوں اترا تھا؟ ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو اسی ویڈیو میں ملیں گے۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو تمام بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ اب ان کا لشکر لے کر ارض مقدس یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جائیں۔ اس وقت بیت المقدس پر کفار کا قبضہ تھا، جو بہت بدترین کفار تھے اور بہت ہی ظالم اور جنگجو تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کے لشکر کو ہمراہ لے کر ان کفار سے جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک دم بزدل ہو گئے اور کہنے لگے اس شہر میں جو کفار موجود ہیں وہ بہت ہی زور آور اور بدترین ہیں، لہذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز اس شہر میں داخل نہ ہوں گے۔ بلکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ تک کہہ دیا تھا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس ظالم اور جابر قوم سے جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج اور صدمہ ہوا۔ آپ نے باری تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، تو ہم کو ان بحقوں سے جدا رکھ۔ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تو وہ زمین ان پر حرام ہے 40 برس تک۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 6 لاکھ بنی اسرائیل ایک میدان میں 40 برس تک بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان طیہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کے لشکر کے ہمراہ میدان طیہ میں مقیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 کھانے اتارے۔ ایک کھانے کا نام من اور دوسرے کھانے کا نام سلوا تھا۔ من جو کہ بالکل شہد کی طرح سفید ایک حلوہ تھا، یعنی یہ سفید رنگ کی شہد ہی تھی جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی، اور سلوا پکی ہوئی بٹیریں تھیں جو ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا شمار کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور میں نے تم پر من و سلوا اتارا۔ اس من و سلوا کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ تم روزانہ اس کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ نہ کرنا۔ مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ ہم پر کسی دن من و سلوا اگر نہ اترا تو ہم اس سے محروم ہو جائیں گے اور بنجر میدان میں بھوک سے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کل کے لیے من و سلوا کو چھپا کے رکھنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی، جو کچھ ان لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب خراب ہو گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو یہ کھانا کبھی خراب نہ ہوتا اور نہ ہی کبھی گوشت سڑتا، اور گوشت کا سڑنا اسی طریق سے شروع ہوا۔ اس سے پہلے نہ کھانا کبھی خراب ہوتا تھا اور نہ ہی کبھی گوشت سڑتا تھا۔ پیارے دوستو، یہ تھی من و سلوا کی حقیقت۔ من و سلوا کا کھانا روزانہ جنت سے اتارا جاتا تھا۔